کیونکہ وہ میری بولی نہیں ہے، میرے لیے یونانی بھی غیر زبان ہے۔ تو جب میں یونانی جانتے نہیں ہوں، انگلش جانتا نہیں ہوں، مجھے آتی نہیں، میں اسکول کبھی گیا ہی نہیں، یونانی سے میری جو ہے واقفیت نہیں یا انگلش سے میری واقفیت نہیں، لیکن میں یہاں پر جو ہے آ کر آپ یونانیوں کے درمیان آ کر کھڑا ہوتا ہوں مثال کے طور پر، اور خدا کا روح مجھ پر نازل ہوتا ہے۔ میں یونانی جانتا تو نہیں، لیکن جب روح القدس مجھ پر نازل ہوتا ہے تو میں یونانی بولنے لگ پاتا ہوں۔ یہ غیر زبان ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جڑے ساڈے بولتے نے نام نہاد پتہ نہیں کی بولتے ہیں، نہ انہوں نے آپ پتا ہوتا ہے تو نہ ہی جڑے کہ سن رہے ہوتے ہیں انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ کی کہہ رہے۔ اور یہاں پر جو بولنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ غیر زبانوں کے اندر نبوت کر رہے تھے، وہ خدا کا کلام سنا رہے تھے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ غیر زبانہ ہونے نہ اپنے نو سمجھ آئے تو نہ ہی اگے سننا ہے نو سمجھ آئے، یہ غیر زبان نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور میں جو ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب کے اندر جو ہے آپ کو ایک واقعہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ نمرود جو ہے وہ اپنی ساری قوم کو اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کر کے اسے کہتا ہے کہ آؤ ہم برج بناتے ہیں، اور برج بنا کر جو ہے ہم آسمان پر جو ہے اس برج کو لے کر جاتے ہیں تاکہ آسمان پر جا کر جو ہے ہم خدا کو دیکھ سکیں۔ تو جب نمرود جو ہے یہ پلان کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے کہ آؤ سارے مل کر اینٹیں بنائیں اور گارا بنائیں اور اینٹوں کو خوب پکائیں اور برج بنائیں، اور برج بنا کر آسمان تک اس برج کی چوٹی کو لے جائیں اور آسمان پر چڑھ جائیں، تو وہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدا جب ان کے اس برے منصوبے کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر وہ کیا کہتا ہے کہ انسان کے جو خیالات ہیں یہ لڑکپن سے ہی برے ہیں، اور جو انسان ٹھان لیتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ جب یہ کام کرنے لگے ہوئے ہیں لگن کے ساتھ تو یہ آسمان تک پہنچ جائیں گے اور آسمان تک ان کے چوٹی جو ہے برج کی لے کر آ جائیں گے۔ تو خدا جو ہے آسمان سے دیکھ کر کیا کرتا ہے، خدا پلان کرتا ہے کہ کیوں نہ ان کی زبان کے اندر اختلافات ڈال دیا جائے، تاکہ جب اختلافات ڈال دیا جائے تو اگر ان سے کوئی کہے گارا دو تو اسے پتہ نہ چلے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، اگر کوئی پوچھے اینٹ دو تو ان کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے خدا نے ان کے بدی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے، چونکہ وہ آسمان پر چڑھنا چاہتے تھے اور آسمان پر چڑھ کر جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے، تو خدا تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ کام پر لگے ہوئے ہیں اور جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کر لیں گے، تو خدا تعالیٰ جو ہے ان کی زبانوں کے اندر جو ہے اختلافات ڈال دیتا ہے۔ جیسے اختلافات ڈالتا ہے، کوئی مانگتا ہے اینٹ دو تو اینٹ تو مانگ رہا ہوتا ہے وہ جو پکڑوانے والا ہوتا ہے اسے گارا دے رہا ہوتا ہے، اور مستری اگر گارا مانگتا ہے تو اینٹ پکڑا رہے ہوتے ہیں، اور اگر اینٹ مانگتا ہے تو وہ جو ہے وہ تیسی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جب وہ ایسے دیکھتے ہیں، ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ، وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور آپس میں لڑ کر جو ہے ایک دوسرے کی قتل و غارت کرتے ہیں۔ یہاں پر خدا نے اختلافات ڈالا، لیکن نئے عہد نامہ کے اندر جو خدا نے اختلافات ڈالا تھا وہ زبانیں اپنی سمجھ نہیں رہے تھے۔ یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدا نے جب اختلافات ڈالا تو وہ پھٹک گئے اور وہ ایک دوسرے کی بولی جو ہے بھول چکے تھے اور وہ ایک دوسرے کی بولی کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ لیکن نئے عہد نامہ کے اندر آ کر جب روح القدس شاگردوں کے اوپر نازل ہوا تو وہ جو غیر زبانوں کے اندر کا پہلے جو ہے زبانوں کے اندر اختلافات پڑ چکا تھا، وہ اختلافات خدا کے روح القدس نے ہماری زبانوں میں سے مٹا دیا۔ آج جب ہم کوئی بولی بھی نہیں سمجھتے، جب روح القدس ہم پر نازل ہوتا ہے تو ہم اس بولی کو بھی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک ایسا واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے، پیچھے اختلافات ڈالا گیا لیکن جب روح القدس آیا تو اس نے اس اختلافات کو ختم کر دیا۔ یہاں پر اس نے پھر سے زبانوں کو سمجھنے کی توفیق دے دی کہ ہم ایک دوسرے کی زبان کو سمجھ سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی یونانی ہے تو یونانی کو جان کر جو ہے وہ بات چیت کر سکے۔ آخری بات یہ کروں گا، آپ میں سے
کتنے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ روح القدس کی جو برکت ہے یا نعمت ہے یا روح القدس اس طور سے ہم میں ظاہر ہوتا ہے کہ غیر زبانیں ہی روح القدس کی نعمت ہے کہ نیرے جڑے سمجھتے رہے. اچھا ایسا سوچ پاڑے جو غیر زبان کیڑا کیڑا بولتا ہے؟ کوئی ہے آپ میں سے کوئی بھی غیر زبان نہیں بولتا؟ پیچھے ایک ماں ہے, کوئی اگر دو اور کوئی اور ہے؟ اچھا بھائی صاحب کہہ رہے ہیں غیر زبان والا آج گیا آیا نہیں ہے. آئے میرے ساتھ نکالے کرنتھیوں کا پہلا خط, اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے. یہاں پر لکھا ہوا ہے, جب ہم اس 12ویں باب کو پڑھیں گے نا تو آپ کو 12ویں باب کے اندر لکھا ہوا بڑے واضح طریقے سے مل جائے گا کہ خدا کا جو روح ہے اس کی جو ہے 9 نعمتیں ہیں, 9 برکتیں ہیں. اور اس میں سے جب آپ اس چیپٹر کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر لکھا ہوا مل جائے گا کہ صرف غیر زبانیں ہی روح القدس کی نعمت نہیں ہے. ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ روح القدس کی نعمت صرف اور صرف غیر زبان ہے. یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے 12ویں چیپٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ روح ایک ہی ہے لیکن نعمتیں طرح طرح کی ہیں. مثال کے طور پر خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کسی کو تو روح القدس کی سبب سے جو ہے وہ علمیت کا کلام ملتا ہے, اور کسی کو حکمت کا کلام, اور کسی کو شفا دینے کی توفیق, اور کسی کو معجزات کرنے کی طاقت, اور کسی کو لکھا ہوا ہے کہ روحوں کا امتیاز کرنے کی برکت دی جاتی ہے, اور کسی کو جو ہے وہ غیر زبانیں دی جاتی ہیں, اور کسی کو غیر زبانوں کا ترجمہ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر 9 قسم کی برکتیں یا نعمتیں روح القدس کی واضح طریقے سے ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہیں. لیکن سنیے گا ذرا, روح القدس کی غیر زبانوں والی جو برکت ہے یا نعمت ہے یہ 8ویں نمبر پر ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم حکمت کی برکت کو بھی, جو روح القدس کی برکت ہے یا نعمت ہے, اس کو بھی جھٹلا دیتے ہیں, علمیت کی نعمت کو بھی جھٹلا دیتے ہیں, روحوں کے امتیاز کی بھی نعمت کو جھٹلا دیتے ہیں, معجزات کو بھی جھٹلا دیتے ہیں, شفا کو بھی جھٹلا دیتے ہیں, اور نبوت کو بھی جھٹلا دیتے ہیں کہ پھڑ کنوں رہنے ہیں غیر زباناں کہ اے یہ جڑی ہے نا اے خدا دی کی یہ نعمت ہے, یہی روح القدس کی نعمت ہے. حالانکہ ایتھے لکھا ہوا ہے کنویں نعمت ہے 8ویں. یہ روح القدس کی 8ویں نعمت ہے, لیکن ہم نے اسے دیا ہوا ہے پہلا درجہ. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے نمبر پر نہیں ہے, یہ 8ویں نمبر پر ہے. اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر غیر زبانیں بولنے کی جو ہے نعمت ہوگی تو پھر ہی روح القدس ہمارے اندر سے ظاہر ہوگا. نہیں, روح القدس کی اس نعمت سے بڑھ کر جو ہے وہ پہلے نعمتیں لکھی گئی ہیں. حکمت کا کلام, کتنے کو پاس ہے حکمت کا کلام؟ کوئی اتنے ہے حکمت کا کلام کسی کو ہوئے؟ علمیت دا کوئی؟ تو روح القدس تو لکھا ہے جب نازل ہوگا تو تم جو ہے برکت پاؤ گے. یا تو پھر آپ کے اوپر روح القدس نازل نہیں ہوا, اگر نازل ہوا ہے تو آپ خدا کے اس لائق نہیں ٹھہرے کہ آپ پر جو ہے خدا اپنی نعمتوں کا نزول فرمائے. آپ نے جا کر آج اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کا تو وعدہ ہے, یہ رسولوں کے اوپر صرف روح القدس نازل ہونے کا وعدہ نہیں ہے کہ صرف رسولوں کے اوپر ہی نازل ہوگا, یا نبیوں کے اوپر ہی نازل ہوگا, یا پادریوں کے اوپر ہی نازل ہوگا, یا پھر مبشروں کے اوپر ہی نازل ہوگا, بلکہ روح القدس کو جو ہے یہ کلیسیا کے اندر چلتا پھرتا ہے, اور کلیسیا کے لیے ہے, اور کلیسیا کے اندر ہے. تو جب آپ کے اندر ہے روح القدس تو پھر آپ روح القدس کی نعمتوں سے کیوں جو ہے وہ نا آشنا ہے, واقفیت نہیں ہے آپ کی, ہونی چاہیے. کلیسیا کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جس کے پاس طرح طرح کی برکت ہونی چاہیے. تو سوچئے خدا نے ابھی تک آپ کو روح القدس کی نعمتوں سے کیوں بے بہرا رکھا ہوا ہے, کیوں نہیں نوازا؟
کتنے ہیں جو روح القدس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اٹھائیں ہاتھ تک جو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. دیکھیں ہم سبھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ روح القدس کا ہم تجربہ کریں اور روح القدس ہمارے اوپر نازل ہو، لیکن اس کے لیے بھی ایک جو ہے شریعت ہے. اس کے لیے بھی یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالا جائے، خدا کے کلام کے مطابق عمل کیا جائے. اور پھر آخری ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت. یہاں پر لکھا ہوا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتر اور جھنجھناتی. تو آپ نعمتوں کی تو آرزو کر رہے ہیں، یہ آپ آرزو کر رہے ہیں کہ میں غیر زبانیں بولوں. آپ کو دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے روح القدس ملا ہوا ہے اور دیکھو میں تو غیر زبانیں بولتا ہوں. اسٹیج کے اوپر چڑھیں گے تو وہ غیر زبانیں بولیں گے، اسٹیج کے نیچے اتریں گے تو وہ غیر زبانیں بولیں گے، چرچ کے اندر ہوں گے تو وہ غیر زبانیں بولیں گے، کلیسیا کے اندر ہوں گے تو غیر زبانیں بولیں گے، گھر کے اندر ہوں گے تو وہ غیر زبانیں بولیں گے، اور بول کر یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو روح القدس ہمارے اندر ہے اور ہم جو ہے وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں. جبکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولتا ہوں، غیر زبانیں بولتا ہوں اور ایون فرشتوں کی زبانیں بول رہا ہوں، لیکن مجھ میں محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ آپ غیر زبانیں بولیں اور یہ کہیں، دعویٰ کرے کہ میرے اندر روح القدس ہے، اور خدا کا کلام یہ کہے کہ فرشتوں تو زبانہ بول رہے ہیں لیکن تیرے اندر محبت نہیں، تو پھر تو خوش بھی. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس غیر زبانیں ہیں تو گویا میرے پاس روح القدس ہے. لیکن اگر آپ کا یہ ماننا ہے اور کہنا ہے کہ روح القدس ہے تو پھر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر کم از کم محبت بھی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ روح القدس پہلا پھل ہے وہ محبت ہے. تو روح القدس اندر رکھنے کا تو دعویٰ آپ کا ہے، لیکن روح القدس کا جو پہلا پھل ہے وہ تھوڑے وچ ہے ہی نہیں. دعوے دار اسی یہاں روح القدس دے کہ روح القدس ساڈے اندر ہے. غیر زبانیں جو ہیں یہ روح القدس کو صرف ظاہر نہیں کرتا ہے، محبت آپ کے اندر سے روح القدس کو ظاہر کرے گی کہ اس کے اندر خدا کا روح کثرت کے ساتھ بستا ہے. اور پھر آگے جا کر لکھا ہوا ہے، بڑا یہ معروف حوالہ اور میرے دل کو چھوتا ہے جب بھی میں اس چیپٹر کو پڑھتا ہوں. 13ویں باب کی 8ویں آیت، محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہو تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہے گی، علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات کر رہا ہے خدا کا بندہ پولس رسول. وہ کہہ رہا ہے کہ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں جو ہیں، جو ہم نبوتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نبوت کی تھی تو فلانے بندے نے واسطے جیڑی میں نبوت کی تھی سی بالکل منون پوری ہو گئی ہے. تے خدا دا بندہ کہندا ہے کہ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، گویا وہ ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، لیکن اگر زبانیں بھی ہوں گی تو وہ بھی جاتی رہیں گی. آپ زبانیں بولنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے غیر زبانیں آتی ہیں اور میرے اندر روح القدس جو بسا ہوا ہے، اور آپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبوت کرتا ہوں اور میری نبوت سچی ہے اور میری نبوت جو میں کرتا ہوں وہ ثابت ہوتی ہے، جیسے کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے. اب نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، غیر زبانیں بولنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. خدا کا بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے اگر آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس تو علم ہی بہت ہے، نبوت بھی ہے، غیر زبانیں بھی ہیں اور پھر علم بھی ہے، اور اتنا زیادہ علم ہے کہ باقیوں کے علم سے بہت زیادہ ہے، لیکن خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے نبوت بھی جاتی رہے گی، غیر زبانیں بھی جاتی رہے گی، اور جڑا تسی علم دے اوتے ایمان کرتے ہو نا یہ بھی جاتا رہے گا کیونکہ ہمارا علم جو ہے ناقص ہے. آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے
خدا کا بندہ کہتا ہے وہ کیا ہے؟ ناقص ہے. سب کچھ مٹ جائے گا لیکن پھر آگے جا کر کہتا ہے محبت جو ہے یہ نہیں مٹے گی. آپ کہتے ہیں کہ روح القدس ہے ہمارے پاس اور روح القدس کی وجہ سے نبوت بھی ہے ہمارے پاس, غیر زبانیں بھی ہیں, علم بھی ہے, لیکن محبت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں. تو روح القدس جب ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے, برکتیں تو ہمیں اس کی ملتی ہیں, نعمتیں بھی اس کی ملتی ہیں, لیکن جب وہ ہم پر نازل ہوتا ہے, ہمارے اندر آ جاتا ہے, تو پھر جب ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہمارے اندر سے کم از کم اس کے پھل بھی تو نظر آنے چاہیے نا, جیسا کہ محبت, پرہیزگاری, پھر حلیمی, تحمل, ایمان, اگے بھی 2-3 ہے. اے ساڈی کلیسیا سانوں نظر نہیں آتے. جڑے غیر زباناں بولن والے نے نا, تسی انہاں نوں کئی ہون گے اچھے, میں نہیں کہہ رہا نہیں, لیکن بعض تمہیں انج دے نظر آن گے, وہ دعوت کرن گے روح القدس ساڈے کول ہے, لیکن انہاں نالوں زیادہ چڑچڑا, لڑائی کرن والا تے خدا دا مخالف تو نظر نہیں آئے گا. خدا میں تو سایہ نے اس طرح میں کر